ہم دونوں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین، رپورٹر ڈائری کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمان۔ آج بات کریں گے فیصل آبادیوں کے لیے 2021 کیسا رہا اور خاص کر کے ڈیولپمنٹ کیسی رہی، کتنے میگا پروجیکٹس مکمل ہوئے، کہاں پر M&R کے پیسے لگائے گئے، شہریوں کی کیا شکایات ہے اور اراکین پارلیمان کی کیا سوچ ہے، یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور ناظرین، بات کریں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو یقیناً فیصل آباد کی عوام بڑی مایوس ہے کہ ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو سکی جیسے کہ ماضی میں ہوتی رہی ہے۔ تو یہاں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما انتظار عدیل تاج موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا تاج صاحب، آپ مطمئن ہیں فیصل آباد میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو جی فیصل آباد میں ڈیولپمنٹ نظر نہیں کہیں آ رہی۔ یہ تو ہماری حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے پورے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کا کام کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ جس شہر میں بھی ہو رہا ہے، اگر وہ 15 دن کا 20 دن کا کام ہے تو وہ اس میں 6 ماہ لگا دیتے ہیں۔ بالخصوص فیصل آباد شہر میں دیکھ لیں آپ کہ فیصل آباد شہر میں ان آؤٹ کی سڑکیں جو بھی ہیں وہ ڈیولپمنٹ کا شکار ہیں۔ وہ بالکل ناقص پالیسی کی وجہ سے لوگ اندر جانے باہر آنے سے قاصر ہیں، روڈ سب تباہ پڑے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے یا ہوگا۔ 4 سال گزر گئے ہیں اس نااہل گورنمنٹ کو، تو ان کا کام تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ نہ کوئی کبھی ادارے انہوں نے بحال کیے، نہ کبھی بلدیاتی ادارے کو سپریم کورٹ کے حکم پہ ان کو بحال بھی کیا گیا تھا، لیکن ان کو بھی قبضہ نہیں دیا۔ تو وہ بھی اگر وہ بحال کر دیتے اور ان کو تھوڑا بہت کام کرنے دیتے تو شاید عوام مایوس نہ ہوتی۔ اچھا انتظار صاحب، یہ بتائیے گا، یہاں پر حکومت کی جانب سے تو دعویٰ کیا جاتا ہے فیصل آباد کے لیے 13 ارب روپے کے فنڈز لگا دیے۔ 13 ارب کے فنڈز لگا دیے ہیں انہوں نے اپنے مشیروں وزیروں کی پاکٹ کے اوپر۔ عوام کے اوپر تو کوئی بھی انہوں نے مہربانی نہیں کی۔ وہ تو وہی جینا جھپی لگ رہے ہوئے ہیں، چور ڈاکو مل گئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن سب کچھ اکٹھا آپ ہی کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ عوام میں مطلب ریلیف دیا ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بتائیں، بلدیات کے وعدہ کرتے تھے لیکن انہوں نے انتخابات کروائے نہیں۔ بلدیات کروائیں گے کہاں سے؟ ان کے پلے کچھ ہوگا تو بلدیات کروائیں گے یہ۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہر حلقہ میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی اور بلدیات میں کلین سویپ بھی کرے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ بلدیات میں یا جنرل انتخابات میں پیپلز پارٹی جیتے گی یہاں سے؟ جی بالکل جیتے گی۔ کیوں نہیں جیتے گی؟ کیونکہ عوام کو انہوں نے مہنگائی کے بوجھ میں اتنا دبا دیا ہے کہ عوام آج 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی پریشان ہے۔ اپنی میڈیسن دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، گھی دیکھ لیں، بجلی دیکھ لیں، سوئی گیس دیکھ لیں، پڑھائی دیکھ لیں کہ آج سے 3 سال پہلے کے اسکول بند ہے، کبھی کھلتے کبھی بند ہوتے ہیں۔ تو بچے تو پریشان ہیں لیکن ان کے والدین بھی پریشان ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ نااہل گورنمنٹ کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، یہودیت پہ کام کر رہی ہے، کس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے کہ ہمارے اسکول بھی بند کر دیے انہوں نے۔ اچھا، فیصل آباد میں کس طرح کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں کہ کیسی ہو کہ جو یہاں پر شہریوں کے مسئلے حل کرے؟ فیصل آباد میں یہی ہے کہ میرے بھائی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، نہ کوئی آج کے وقت میں جو پہلے دور میں تھا میڈیسن فری تھی ہاسپٹلوں میں، وہ بھی نہیں مل رہی۔ تو کہیں بھی دیکھ لیں، اگر کوئی سروس چلی تھی 11/22 کی یا کسی بھی چیز پچھلے بھی چلائی تھی، لیکن یہ ایک عوام کے لیے تحفہ تھا، یہ ان کو بند کرے ہیں۔ ہماری شہید قائد بینظیر بھٹو نے جو اپنے کارڈ چلائے تھے بینظیر سپورٹ کے، وہ بھی انہوں نے کلوز کر دیے ہیں۔ عوام کو ریلیف ملتی تھی لیکن اب تو بالکل عوام بے گھر ہو چکی ہیں، بے باغ ہو چکی ہیں۔ اب ان کو کوس رہے ہیں کہ یا اللہ ان سے ہماری جان چھڑا دیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے بڑے ایشو ہوتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کے، اس کے علاوہ پینے کے صاف پانی کے مسئلے ہیں، ان کی جانب بھی کوئی توجہ نہیں کر رہا۔ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پینے کے پانی کے صاف پلانٹ لگائیں گے، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کہاں پلانٹ لگائے انہوں نے۔ پانی کی تو بالکل تنگی ہے ہمارے کئی علاقوں میں، تو میٹھا پانی چنیوٹ سے بھی آتا ہے لیکن وہ اس کی صحیح نکاسی کی وجہ سے پانی تقسیم نہیں ہو رہا، پانی نہیں آ رہا، غلیظ پانی، عوام پینے میں پریشان ہے۔ آپ رورل علاقے میں چلے جائیں، کہیں شہروں میں چلے جائیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہاں پانی پینے کے لیے صاف ہوگا، نہ انہوں نے کوئی پلانٹس لگائے ہیں۔ بڑی مشکل اور پریشانی ہے عوام کو۔ کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے حالات کا؟ حالات کا موجودہ گورنمنٹ حالات کا ذمہ دار ہے جی، یہ کرپشن کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے وزیر مشیر آتے ہیں، اب یہ ثانیہ مری کا ہی دیکھ لیں آپ بھائی جان، دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے وہاں پہ۔
عوام کو ریلیف نہیں دیا. اگر وہ ان کے جاگ رہے ہوتے وہ تو وہ اس سڑکوں کی صفائی کرتے, عوام کو روکتے. عوام کا تو ایک چھٹیاں ہیں, جانا ہی ہے عوام نے تو, لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی چاہیے تھا ان کی فیسلٹی کے لیے وہاں کچھ کردار ادا کرتے, باہر نکلتے, روڈوں سے باہر, قبروں سے باہر نکل کے, گرم ہیٹروں سے باہر نکل کے روڈ پہ آتے, چیک کرتے عوام کو. یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ آفت نہیں آئی, یہ ہمارے اس گورنمنٹ کے اوپر آفت آئی ہے. جس حوالے سے انتصار عدیل تاج پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ٹکٹ ہولڈر ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے حکومتی نااہلیوں کی وجہ سے جو شہر کے مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بات کریں اگر یہاں پر حکومتی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 13 ارب روپے فیصل آباد کے لیے ریلیز ہو چکے ہیں, لگائے بھی جا رہے ہیں, لیکن جو عملاً صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر تمام شہری اور اس کے علاوہ جو بھی سیاست سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ شدید پریشان ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے. تو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری رانا احسان افضل خان موجود ہیں. رانا صاحب مجھے بتائیے گا کیا صورتحال ڈیولپمنٹ کے حوالے سے 2021 فیصل آباد کے لیے کیسا رہا, کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ 2021 فیصل آبادیوں نے بڑے غور سے دیکھا ہوگا. آپ کو عید یاد ہوگی کہ عید کے اندر پورا شہر ڈوب گیا اور سیوریج کا جو نظام ہے وہ برساتی جب موسم تھا اس کے اندر کولیپس کر گیا. واسا کی طرف سے بڑی ڈیلیز آئیں اور اسی طرح جو ہے وہ شہریوں نے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا. تو یہ تو واسا کی پرفارمنس تھی. اسی طرح اگر ہم بجلی کے محکمے کی پرفارمنس کی بات کریں تو آپ کو جو ہے وہ وہاں بھی لوڈ شیڈنگ دیکھی آپ نے. اس چیز کے باوجود کہ بجلی ویسے پوری تھی اس ملک میں, لیکن جو ڈسٹریبیوشن کمپنی تھی وہ اپنا جو ریپیئر مینٹیننس ہی نہیں کر سکی ٹائملی, تو وہاں آپ کو جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے, اگر اس میں روڈز کی بات کریں تو پورے شہر کے اندر جو روڈز ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہیں اور ان میں جو چھوٹے چھوٹے ٹوئے تھے یا جو چھوٹے چھوٹے وہ کھڈوں کی صورت جو ہے وہ انہوں نے اختیار کر لی ہے. آپ کی سرگودا روڈ ہے, آپ کا نشاط آباد پل کے بعد ہے, اور آپ کی دیگر سڑکیں ہیں. باقی میں سمجھتا ہوں جو گلی محلوں کی ڈیولپمنٹ تھی جہاں سیوریج کا نظام ہے, آپ کا جو ادھر کی روڈز کا نظام ہے, وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاطر خواہ لوگوں نے نہیں دیکھا. اسٹریٹ لائٹس کا جو سسٹم تھا, جو بلدیاتی جب نظام لوکل بلدیات جب تھی تو وہ کاؤنسلرز اور اپنے چیئرمینز اس چیز کو انشور کرتے تھے کہ لوگوں کی اسٹریٹ لائٹس پوری ہوں, تو وہ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں دیکھی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کوئی نیا میگا پروجیکٹ ہمیں نہیں نظر آیا. جو چل رہے تھے پرانے پروجیکٹس ان میں بھی ڈیلیز تھے. تو اوور آل اس شہر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو انفراسٹرکچر 3 سال پہلے تھا ہم اس کو سنبھال بھی نہیں پائے اور وہ آہستہ آہستہ ڈیٹیریوریٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, جو کہ بہت ہی افسوسناک جو ہے وہ صورتحال ہے. ایک حکومتی موقف یہ بھی ہے کہ جو نون لیگ نے کام کروائے تھے وہ شاید اتنے بہتر نہیں تھے, ناقص تھے, جس وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا سب کچھ. دیکھیں ہر چیز کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ایک چھت ہے گھر کی, اس کا پرنالہ آپ صاف نہیں کریں گے اور ادھر بارشی موسم میں پانی جمع ہو جائے گا تو وہ پانی کہیں نہ کہیں چھت سے لیک کر کے اپنا رستہ نکال لے گا. تو آپ نے ہر چیز کو مینٹین کرتا ہے. اگر واسا کا نیٹ ورک ہے, سیوریج کا نظام ہے, تو اس کی ماہانہ یا ہر کوارٹرلی جو ہے وہ صفائی لازمی ہے. اسی طرح اگر فیسکو کا نظام ہے تو اس کی ریپیئر مینٹیننس لازمی ہے. اگر آپ کی سڑکوں میں چھوٹے چھوٹے کھڈے پڑیں, اگر اسی وقت آپ ان کو بھر لیں تو وہاں وہ ٹوئوں کی صورتحال نہیں بنے گی. تو آپ کو جو بھی انفراسٹرکچر ملا اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے, اس کی آپ نے بہتری لانی ہوتی ہے, اس کی کیئر کرنی ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی نہیں ہوئی اور ایک مس گورننس ہے. اور اس کی وجہ بیسکلی میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ان ایکسپیرینس ٹیم تھی پی ٹی آئی کی, پہلی دفعہ پارلیمنٹیرینز تھے جن کو اندازہ نہیں تھا کہ بیوروکریسی کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور بیوروکریسی جو ہے وہ ایسی تھی کہ یہاں درجنوں سیکٹریز چینج کیے گئے, محکموں کے افسران چینج کیے گئے, تو ایک تسلسل نہیں بنا, ٹیم ورک نہیں بنا, کوئی ویژن نہیں آیا بزدار صاحب کی طرف سے جو کہ ایک ایسے وزیر اعلیٰ ہیں کہ جو ویژنری نہیں میں سمجھتا کہ ہیں اور ان کا اپنا ویژن نہیں ہے. وہ چل سو چل جو ڈیلی ڈے ٹو ڈے وہ گزار رہے ہیں, لیکن کوئی ایک پلان کے ساتھ ویژن کے ساتھ کام نہیں ہو رہا. اچھا, پبلک ٹرانسپورٹ اور واسا کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ بھی ایک شہریوں کا بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں ہماری آخری جو حکومت کا دور تھا, آخری 1-2 سال, اس میں میٹرو ڈسکس ہو رہی تھی فیصل آباد کے لیے.
تو اب ان کا چوتھا سال اب شروع ہے, وہ بھی بڑی تیزی سے اب اختتام کی طرف اب جائے گا اس سال کے اندر. تو کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی پروجیکٹ ہمیں نہیں نظر آیا. میں سمجھتا ہوں فیصل آبادیوں کی ضرورت ہے کہ یہاں ان کو پبلک ٹرانسپورٹ دی جائے جس طرح باقی دیگر شہروں میں دی گئی ہے. لاہور ہے, آپ کا ملتان ہے, گجرانوالہ ہے, اور آپ کے دیگر شہر ہیں. اب تو کراچی میں بھی آ گئی ہے. تو فیصل آباد تیسرا بڑا آبادی کے لحاظ سے شہر ہے. یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کی سخت ضرورت ہے, یہاں ہونی چاہیے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4 سال بھی ضائع ہو گئے ہیں, اس میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی. جس حوالے سے رانا احسان افضل خان بتا رہے تھے کہ کس طرح سے حکومت کی جانب سے ٹائم ضائع کیا جا رہا اور جو سالڈ اقدامات وہ کہیں پر نہیں ہو رہے, جس وجہ سے جو انفراسٹرکچر بنایا گیا تھا وہ بھی تیزی سے برباد ہو رہا ہے. مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. جب بات کریں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کے حوالے سے, تو 2021 کیسا رہا اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رکن صوبائی اسمبلی میڈم فردوس رائے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. میڈم مجھے بتائیے گا کیسا رہا 2021 آپ کے خیال میں فیصل آباد کے شہریوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے میں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اپنے پورے فیصل آباد اور پاکستان کے لوگوں کو نئے سال کی مبارک دینا چاہوں گی. دیکھیے پچھلا سال گزر گیا, الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنی پوری کوشش کی. شکر ایک بہت بڑی جو چیز تھی کہ کرونا جو تھا وہ ہم سے دور ہوا, تو اس کی جو اتنی زیادہ ایک سویئرنیس تھی وہ ختم ہوئی اور ہم نارمل کچھ ہوئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے کہ 2022 جو آنے والا ہے اس میں ہم بہتری کر سکیں. 21 گزر گیا. 21 میں آپ کو بھی سب کو پتہ ہے کہ اس میں زیادہ تر تو ہمیں کرونا کے ہی ایفیکٹس تھے بہت سارے, لیکن اس کے باوجود پوری کوشش کی گئی کہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان کو ہم کنٹینیو کریں. اور ہمارے عثمان بزدار صاحب نے 3-4 دفعہ فیصل آباد آئے اور ان 13 ارب کے جو فنڈز تھے وہ ہمیں مختص کیے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ واسا کا جو کام ہے وہ الحمدللہ بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. وہاں پہ ہمارے ساتھ جائکیا اور باقی تمام جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. میرا خیال ہے میرے سے زیادہ آپ اس کو جانتے ہوں گے کہ مختلف علاقوں میں جو کام ہو رہے ہیں جو واسا کے حساب سے کام کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں وہ ایک زبردست ہماری ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں کے اوپر بھی اب یہ جو آپ نے دیکھا ہے جو ستیانہ روڈ ہے جا رہی ہے جو وہ بالکل ابھی بالکل ٹھیک ہے تانلے تک. اس کے اوپر میں روز سفر کرتی ہوں, وہ بھی ایک بہترین سڑک ہے اور اس کے اوپر کام ہو گیا ہوا ہے. وہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا جس کے اوپر ماشاءاللہ کام ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جڑاں روڈ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ سمندری روڈ جو ایک بہت جا رہا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. کام الحمدللہ کام کی نوعیت اچھی ہے اور یہ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن کام چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں تانلا والا کی بات کریں تو تانلا والا میں جھامرات کی طرف بھی ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. سڑکیں وہاں چل رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ 2022 میں آپ یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. ہمارے ہاسپٹل جتنے تھے ان کی اپگریڈیشن ہوئی, اس کو مطلب 50 کروڑ کے فنڈز دیے گئے, مختص کیے گئے, اور یہ سارے ٹیچنگ سکولز کے ٹیچنگ ہاسپٹلز کے لیے بیڈز دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو حسیب شہید ہاسپٹل ہے اس کو اپ گریڈ کیا گیا اور باقی تمام ہاسپٹلز کے اندر بھی کافی حد تک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی گئی. اس کے ساتھ جو بہت بڑی چیز ہے جو میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ تھی وہ اسکول جو ہیں ایجوکیشن کو اوپر کام کیا گیا اور اسکول جو ہیں پرائمری اسکول ان کی اپ گریڈیشن کی گئی اور جو پرائمری سے مڈل اور مڈل سے ایلیمنٹری تک تھا اس کے لیے بھی 50 کروڑ کے فنڈ مختص کیے گئے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی کافی تعداد میں جو ہیں وہ اسکول کی اپگریڈیشن ہوئی جن میں بچیوں کے بھی اسکول ہیں اور لڑکوں بھی اسکول ہیں اور میں خود بھی ان کی جا کے وزٹ کر رہی ہوں. حالات سچ مچ بڑے خراب تھے جہاں پہ مڈل میں 3 کمرے اور 6 کلاسیں تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پرائمری اسکول ہیں مڈل اسکول ہیں 409 کا ایک اسکول ہے تانلیاں والا میں, اس میں صرف میٹرک تک تھی تعلیم لیکن 1960 سے وہ اسکول بنا ہوا تھا, اس کے اندر بالکل کوئی عمارت نہیں تھی. اس کو دیکھا گیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ کسی
بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے جو ضروری چیز تھی وہ ہے ایجوکیشن میں اب یونیورسٹیز بہت ساری بن گئیں، اور یونیورسٹیز ایک میں آپ کو بات، کیونکہ میں سینڈیکیٹ کی ممبر بھی ہوں، آپ کے توسط سے یہ میں بات بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو جتنی یونیورسٹیز بنی ہوئی تھیں ان کے اندر کوئی وہ جو اس کو جو ہے آپ سنڈیکیٹ کے تھرو اس میں ہمارا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا، اسٹیچوز نہیں بنے ہوئے تھے، اور ان اسٹیچوز کو بنانے کے لیے ہمیں کم از کم 2.5 سال لگے ہیں۔ الحمدللہ اب اس وقت تمام یونیورسٹیز کے اندر اسٹیچوز ہیں، ان اسٹیچوز کے تھرو ہم اب پراپر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے وی سیز جو ہیں وہ بڑے میرٹ پہ کام کر رہی ہیں اور کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان آتھورائزڈ لوگ تھے جن کو جابس کی تھی بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے ان کو رکھا گیا تھا، ان کو بھی ہم نے پراپر طریقے سے مینیج کر کے لیگلائزڈ کیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بڑی ضرورت تھی، اور اب ہم آگے جو ہے یونیورسٹیز اور بھی بنا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے کام جو تھے وہ گورنمنٹ نے اور پی ٹی آئی حکومت نے بڑی کوشش کے ساتھ آگے بڑھائے ہیں۔ تو اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آنے والا سال ہے 2022، اس میں آپ وہ تب سب پروجیکٹ جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں ان کی آپ کمپلیشن دیکھیں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جو ایک وبا تھی کرونا، وہ بھی اب اس کے اوپر بھی قابو پا لیا گیا ہے، اور اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بہترین مواقع دے، ہمارے حالات بہتر کرے تو ہم آگے چیزوں پہ چلیں۔ اچھا میڈم، اس میں یہ بھی بتائیے کہ پبلک مطمئن نہیں ہو رہی، پبلک میں جو عدم اطمینان ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہو گئیں، جیسے کہ پوری ورلڈ میں بھی اسی طرح ہی ہے، مہنگائی ہے، بالکل مہنگائی ہے، لوگ اس سے تنگ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کیٹر کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینی کا مسئلہ پیدا ہوا، لیکن اس حکومت جو تھی اس نے بڑی کوشش کے ساتھ ہم سب لوگوں نے مل کے اس کے اوپر قابو پا لیا ہے، اور چیزیں کچھ اس قسم کے مافیاز ہیں جو ان چیزوں کو انگریٹ کرتے ہیں، ان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے تو ہم سب لوگ جو ہیں، ہم سارے، آپ کو پتہ ہے رمضان میں بھی تمام بازاروں میں ہم نے جا کے دیکھا، اور لوگوں کو سپلائی جو تھی اس میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے دی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومت نے اپنی اٹموسٹ کوشش ناموقف حالات میں، یعنی کرونا کی وجہ سے، اس کے باوجود ہم نے پوری کوشش کر کے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ایک بات بتاؤں، آپ کہتے ہیں عوام مطمئن نہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عوام مطمئن ہے، جو اب تک الحمدللہ کسی اپوزیشن کے ساتھ نہیں دیا گیا، اور وہ کسی بھی جگہ پہ پروٹیسٹ کے لیے باہر نہیں نکلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام پی ٹی آئی کی حکومت سے سیٹسفائی ہے، اور وہ ان حالات کو سمجھتی ہے، عوام سمجھدار ہو گئی ہے، اور وہ ان حالات کو سمجھتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو مشکلات آ رہی ہیں ان کو اس چیز کی جو ہے وہ سمجھ کے وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ جو اس حوالے سے رکن صوبائی اسمبلی فردوس رائے ہمارے ساتھ موجود تھی، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں، اور بتا رہی تھی کس طرح سے وہ ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں اور کس طرح سے ان کا پلان ہے کہ مزید ان حالات کو بہتر بنانا چاہے۔ ناظرین ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہنگامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ہنگامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ناظرین بات کریں اگر یہاں پر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو یہاں پر آپ نے یہاں پر رائے بھی سنی کہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ، پارٹی نمائندگان۔ تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہمارے ساتھ ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ فیصل آباد ابھی کیسا جو 2021 رہا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور ان کے دور میں جو فیصل آباد تھا وہ کیسا رہا۔ تھینک یو آئی صاحب، آپ نے ٹائم دیا مجھے۔ آئی صاحب اپنے دور سے اور پی ٹی اے کے دور سے کوئی کمپیریزن تو کریں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ کیسی رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا جو سوال ہے کہ 2021 جو ہے وہ فیصل آباد ڈویژن کے اندر یا اوور آل یہ کیسا رہا ڈیولپمنٹ کے حساب سے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے جو 2018 کے اندر ڈیولپمنٹ کو چھوڑا تھا، 1 سال تو انہوں نے اسی کو مکمل کیا ہے جو ہمارے پیسے تھے ہم نے وہاں پر لگائے تھے، اور اس کے بعد یہ 2021 کا سوال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ
पहले तो बारिशें नहीं हुई थी, अभी बारिशें हुई हैं, तो इन बारिशों के दौरान भी आपने देखा है और पूरे शहर के अंदर आप गए हैं तो वहाँ पे अभी बारिशें थोड़ी हुई हैं, इसके बावजूद हमारे इलाके जो हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए थे। और इसी तरह डेवलपमेंट जो है वो चूँकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के पैसे थे वो उनके ऊपर उन्होंने कोई सड़कों के ऊपर शहरों के अंदर लगा दिए हैं, कोई पीसीसी कर दी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने जब से ये आए हैं कोई एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं दिया। और मेगा प्रोजेक्ट की इतनी ज़रूरियात हैं फैसलाबाद के अंदर, शहर के अंदर भी और देहातों के अंदर भी। मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत थी जो ये पूरी नहीं कर सके। मैं आपको एक मिसाल अपने हस्पतालों के बारे में देना चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं अक्सर जाता रहता हूँ अपने दोस्तों को मिलने जो वहाँ पे दाखिल हैं, इलाके के बुज़ुर्गों को, अपनी माँओं बहनों को वहाँ पे अस्पताल जो है दाखिल हैं उनको मिलने जाता हूँ। तो पिछले दिनों में वहाँ पे गया तो मुझे मेरे साथ वो मरीज़ जो हैं वो सवाल करने लग गए कि जनाब यहाँ पर तो किसी चीज़ की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही। और वहाँ पे आप यकीन करें, मैं वहाँ पे एक हस्पताल के अंदर बैठा था और वो हस्पताल का एक कमरा था, कमरे के अंदर वो सीपज इतनी ज़्यादा थी कि वो कमरा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लगता है हम किसी गुस्लखाने के अंदर बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके पास मेंटेनेंस के पैसे नहीं हैं, इन्होंने डेवलपमेंट तो क्या करनी है। मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ टेलीविज़न के ऊपर बातें करते हैं और आगाह भी करते हैं कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, लेकिन उसका इंतज़ाम नहीं करते। मेरी ये आपके ज़रिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये डेवलपमेंट की बजाय ये हमारी जो इलाकों की तोड़ फोड़ है उसके ऊपर ज़्यादा लगे हुए हैं। और आज तक मैं समझता हूँ कि मैं हल्के में फिरता रहता हूँ, शहर में फिरता रहता हूँ, पूरे डिवीज़न के अंदर, झंग के अंदर जाता हूँ, मैं चिन्योट के अंदर जाता हूँ, टोबा के अंदर जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने कहीं भी कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बड़ा हो, जो दिखाई दे, मैं समझता हूँ कि वो मुझे तो नहीं नज़र आया। लेकिन जो सहूलियात हस्पतालों के अंदर होनी चाहिए, जो सहूलियात स्कूलों के अंदर होनी चाहिए, जो सहूलियात कॉलेज के अंदर होनी चाहिए, जो सहूलियात आवाम के लिए घरों के अंदर होनी चाहिए, सीवरेज के ज़रिए, सड़कों के ज़रिए, मैं समझता हूँ कि वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब तो आते हैं फैसलाबाद, कहते हैं कि 13 अरब रुपए की प्रोजेक्ट लग रहे हैं, आप कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग भी नहीं हो रही, तो आखिर क्या वजूहत है? वो 13 अरब रुपया जो फैसलाबाद पर लगना था या लग गया है, वो किधर लगा है, ये मुझे बताइएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो आपने 13-14 अरब की बात की है, ये तो हम 2019 से सुन रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने फैसलाबाद के लिए अरबों का पैकेज दिया है। वो पैकेज तो हमें भी सुनता हूँ, सारी कौम सुनती है। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे शहर की 8 सड़कें हैं, मुझे एक सड़क इन 4 सालों में इन्होंने बनानी शुरू की है, और अगर शुरू की है तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। वो 13-14 अरब हमेशा पहले कहते हैं चल रहा है, फिर उसकी मंजूरी हो गई है, अब वो रिलीज़ भी हो गए हैं, यहाँ तक कि रिलीज़ हो गए हैं, उसको भी साल हो गया कि रिलीज़ हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जंग रोड शुरू हो गई, जड़ावाला रोड शुरू हो गई, सत्याना रोड शुरू हो गई, ये सरगोदा रोड शुरू हो गई, जितनी भी रोड्स हैं। मेरा ये सवाल है कि कहाँ शुरू हुई हैं? इन सड़कों के लिए उन्होंने बड़ा ये वावेला मचाया हुआ था कि जनाब सड़कें शुरू हो रही हैं, ये 4 साल से हम सुन रहे हैं। वो किसके लिए रिलीज़ हुए हैं 13-14 अरब रुपए, किन कामों के ऊपर लगे हुए हैं? मैंने आपको अभी अस्पतालों की हालत बताई है, जितने हमने प्रोजेक्ट बताए थे, बनाए हुए थे हमने, उनके ऊपर कोई पैसा नहीं है, उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है कोई। ये कहाँ पैसे लग रहे हैं? ये सवाल तो आपका नहीं है, ये सवाल तो मेरा भी है, ये सवाल तो पूरी कौम का है, फैसलाबाद की आवाम का है। और मैं समझता हूँ कि एक एक शख्स जो है वो इस बात पे नाला है कि ये मजाक भी कर रहे हैं कि हमने रिलीज़ कर दिए हैं, लेकिन मैंने पैसा लगा हुआ बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अब सड़कें आपके सामने हैं, सीवरेज के बड़े बड़े प्रोग्राम होने चाहिए, नहीं थे।
اور اسی طرح باقی جتنے بھی ہیں کالجز آپ دیکھ لیں, کالجوں کے اندر چلیں ان کی کیسی حالت ہے. 1 روپیہ اگر انہوں نے کسی ہسپتال کے اوپر یا کسی کالجز کے اوپر یا اسکولوں کے اوپر لگایا ہے تو مجھے بتا دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا لولی پاپ ہے. یہ عوام کو صرف اور صرف ایک تو یہ کام نہیں کرتے, ایک یہ پیسے لگاتے نہیں, اور اسے یہ عوام سے مذاق بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مذاق جو ہے اب ان کا اپنا مذاق اللہ کے فضل و کرم سے بنے گا. صاحب اس میں مجھے بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کا کیا کردار ہے, کیونکہ جب یہ اپوزیشن میں تھے, عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, تو اکثر نون لیگ پر تنقید ہوتی تھی کہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی یا نون لیگ لوٹ کے کھا گئی. تو ابھی نون لیگ کدھر ہے؟ وہ کوئی بھی ایسی ہمیں تنقید نظر نہیں آتی, چاہے مہنگائی کی لہر ہو, چاہے ڈیولپمنٹ نہ ہو, چاہے کچھ بھی ہو جائے. نون لیگ کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آپ کا جو ہے, یہ ہم تو 2018 کے الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن کے بعد بھی اس حکومت کے بارے میں اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے بارے میں یہ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ صرف آپ کو سبز باغ دکھا رہا ہے, یہ کام نہیں کرنے والا اور نہ کام ایسے ہوتے ہیں. اور جہاں تک تنقید کا تعلق ہے, ہماری جتنے بھی ہمارے ممبران قومی اسمبلی ہیں یا صوبائی اسمبلی ہیں, وہ اللہ کے فضل و کرم سے اسمبلیوں کے اندر بھی, سینٹ کے اندر بھی, صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی مہنگائی کے بارے میں, باقی لوگوں کے باقی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں اکثر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ہم بھی یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم یہ نہیں ہے ہم 2-3 مہینے کے بعد ہم وہاں پر ریلیز نکال رہے ہیں مہنگائی کے خلاف, ہم جلسے کرتے ہیں, ہم جلوس نکالتے ہیں. ہم نے پورے پاکستان کے اندر PDM کے ذریعے باور کرایا عوام کو کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, بے روزگاری اتنی ہو گئی ہے, توڑ پھوڑ اتنی ہو گئی ہے. یہ باتیں تو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں, لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 2013 سے لے کے 2018 تک جتنی ڈیولپمنٹ کی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ریکارڈ تھی ہر لحاظ سے. بجلی کو ہم نے پورا کیا, ہم نے گیس کو پورا کیا, ہم نے دہشت گردی کو ختم کیا, ہم نے معیشت کو سنبھالا دیا, ہم نے ڈیولپمنٹ کے پروگرام بنائے. لیکن ہمارے اوپر تنقید یہ تھی, ہم بناتے تھے, دکھائی دے رہے تھے, ہم موٹر ویز بناتے تھے, ہم میٹروز بناتے تھے, تو وہ عوام کو دکھائی دیتی تھی, جس کے اوپر یہ لوگ تنقید کرتے تھے کہ ان چیزوں سے قومیں نہیں بنتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک میٹرو بنائی ہے جس کا بڑا ہی چرچا بھی ہوا, اور 3 گنا پیسے لگا کے اس کے اوپر انہوں نے وہ میٹرو بنائی. لیکن اسی طرح میں سمجھتا ہوں یہ جتنی بھی ہماری ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اگر حکومت ملتی ہے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کا ویژن ہے, ہم پہلے کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر پاکستان کو ایک ترقی پذیر ملک بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. صاحب اگر بات کریں یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ اور پینے کا صاف پانی, یہ فیصل آباد شہر کا بڑا مسئلہ ہے. نون لیگ بھی اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کر سکی, بلکہ اگر کہیں گے وہ لاہور سے باہر نہیں نکل سکی. صرف سڑکیں بنا دیں, کافی ڈیولپمنٹ کروائی, لیکن پینے کا صاف پانی ایک مسئلہ بنا رہا, پبلک ٹرانسپورٹ ایک مسئلہ بنا رہا. اگر دوبارہ آپ کے پاس حکومت آتی ہے تو کوئی پلان ہوگا اس حوالے سے؟ اور تھوڑا سا مجھے لوکل باڈیز کا بھی بتا دیں کہ اتنا کمزور لوکل باڈیز بنایا آپ نے, وہ نہیں چلا سکے, انہوں نے یہ ختم کر دیا. اگر لوکل باڈیز کے انتخابات ہوتے ہیں تو کیا اس میں نون لیگ جیت جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد ایک بہت بڑا شہر ہے, بلکہ یہ ایک پاکستان کا تیسرا بڑا گاؤں تھا, جس کو جب سے میں دیکھ رہا ہوں, میں 85 میں پہلی دفعہ MLA بنا تھا, تو اس وقت سے لے کے آج تک میں مسلم لیگ میں ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اور سب سے پہلے پاکستان کے اندر اگر فیصل آباد کو صاف پانی پینے کی فراہمی کا کام کیا تھا تو وہ میاں محمد نواز شریف جب چیف منسٹر تھے 1985 کے اندر, اس وقت شروع کیا تھا. یہ چنیوٹ سے ہم لے کے آئے تھے, اس کو پھر ہم نے آگے بڑھانا تھا, وہ پورے آدھے شہر کو اس وقت پانی ملا. اس کے بعد پھر
हमारा ही दौर था पिछला 2013 से 2018 तक, तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ हमने कोऑपरेशन उनकी ली और बाकी आधा शहर जो है उसको हमने पानी देना था। तो ये चीज़ें जब हमने किसी से कर्ज़ा लेना होता है, किसी की कोऑपरेशन लेनी हो तो उसको टाइम तो उसमें लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पानी का निज़ाम जो है वो आधे शहर के अंदर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो नहर की दूसरी तरफ इलाका है वहाँ पर पानी का थोड़ा सा मसला है। इंशाअल्लाह ताला वो भी जब ये प्रोजेक्ट शुरू है वो प्रोजेक्ट जब हमारा जो दिया हुआ था जब वो मुकम्मल होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो पानी भी आप देखेंगे कि बाकी आधे शहर को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किए तो जो मुकम्मल नहीं हो सके, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें ये अब जब भी इलेक्शन होता है अल्लाह तबारक व तआला हमें इज़्ज़त देता है, हमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत जो है उनको प्राइम मिनिस्टर मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ कमी थी डेवलपमेंट के अंदर उसको हम पूरा करेंगे। और जहाँ तक आपका सवाल था बल्दियात का काम नहीं चल सका, वो मैं समझता हूँ कि ये उसको कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। आप देखें ना, ये मेरा ख्याल 4 साल तो हो गए हैं बल्दियात के दरमियान जो हमने काम चलाया था वो आपने देखा। वो तो मैं समझता हूँ कि बल्दियात के अंदर 4 सालों के अंदर चूँकि उनकी हुकूमत है और उस हुकूमत ने एक तो उनको चलने नहीं दिया, तोड़े रखा, अगर उनको बहाल भी हुआ तो उनको पैसे नहीं दिए। जो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं वो बेसिक पे अगर जाएंगे, हुकूमत पंजाब जो है या सूबाई हुकूमतें उनको पैसे देंगी तो फिर ही वहाँ पे डेवलपमेंट होती है। मैं समझता हूँ कि हमने चलना क्या है, वो सारे हमारे जो मेयर्स थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वो सारे दिन तो अदालतों में फिरते थे इसको बहाल करवाना है, और 2-3 महीने के लिए उनको बहाल किया, उसके बाद फिर ख़त्म कर दिया उन्होंने। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन जो है वो आपने देखा है कि KP के अंदर इनका जो हशर हुआ है वो भी आपने देख लिया है, और मैं समझता हूँ कि अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं पंजाब के अंदर तो इनका हशर पंजाब के अंदर अल्लाह के फजलो करम से उससे भी बुरा होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हमारे कायद हैं उनके विजन के मुताबिक अवाम जो है वो आज अल्लाह के फजलो करम से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के साथ है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अल्लाह के फजलो करम से भरपूर तरीके के साथ जिस तरह 2013 में हमने वोट लिए थे उससे ज़्यादा वोटों के साथ कामयाबी होगी। जब कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम बुनियादी तौर पर ये जो बल्दियाती इलेक्शन है वो हम ख़ुद करवाएंगे। तो ये तो मुझे नहीं लगता ये करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, लेकिन अल्लाह के फजलों से हम करवाएंगे, और बुनियादी तौर पर जो हम कहते हैं लोगों की दहलीज़ के ऊपर उनके मसाइल को हल करना है वो उसी वक्त होता है अगर बल्दियाती सिस्टम मौजूद हो। तो हम MNA MPA या हुकूमतें जो हैं वो तो पैसे ला कर दे सकती हैं, असल मामला उन्हीं का है, वही डेवलपमेंट जो है वो सही करवा सकते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो मरकज़ से भी आते हैं, सूबों से भी आते हैं। मैं समझता हूँ कि वो जो जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जो हम ये कमियाँ कोताहियाँ इनके अंदर रही हैं उनको हम पूरा करेंगे। भाई साहब शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ पर डिवीज़नल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर मुतअद्दिद मरतबा MNA रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इस हवाले से खासी तनकीद का निशाना हुकूमती पॉलिसीज़ को बना रहे थे कि यहाँ पर दावे वादे किया जा रहा है लेकिन 1 रुपया भी पब्लिक पर ख़र्च नहीं किया जा रहा, और जिस वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, कोशिश की कि आज स्टेक होल्डर का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, लाने के बाद हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें।